بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. عورتیں سب کو اچھی لگتی ہیں، کسی بھی رشتے میں ہوں. کسی کو ماں بہت اچھی لگتی ہے، کسی کو بہن بہت لاڈلی لگتی ہے، کسی کو بیٹی بہت جانے عزیز ہوتی ہے، کسی کو اپنی بیوی محبوبہ اور عزیز ہوتی ہے، کسی کو اپنی محبوبہ عزیز ہوتی ہے. ان کا کوئی بھی روپ ہو، اس میں جو اس کا پسند کیا جانا ہے یا اس کو محبوب صفت ہونا یا اچھا لگنا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف ان کے جسم کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس سوچ کو بہتر کرنا چاہیے، بدلنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، تو آپ کو دو چیزیں آپ نے پسند فرمائی تھیں، ایک خوشبو اور دوسری عورت کا وجود. عورت دنیا میں خوبصورتی ہے، حسن ہے، خوشی ہے، خیر ہے. جب اسے رشتہ بنتا ہے تو زندگی بہت آسودہ ہو جاتی ہے. جو سخت دل ہیں وہ نرم دل ہو جاتے ہیں. پر ایک لمحے کو سوچئے کہ ان عورتوں کی وجہ سے ہماری دنیا میں بوجھ بھی بہت پڑا ہے. جو اچھی ہیں، سافٹ ہیں، کائنڈ ہارٹڈ ہیں، ان کے لیے سب لوگ عزت کرتے ہیں. پر جو ظالم زبان کی لمبی ہیں اور اخلاق کی بھی بری ہیں اور مزاج کی بھی بری ہیں اور اکوموڈیٹو بھی نہیں ہیں، لحاظ بھی نہیں کرتی، تو ان کی وجہ سے زندگی پہ بہت بوجھ آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی بہت بد زبان تھی، بد لحاظ تھی، تو بیمار ہو گئی. بیماری اس کی لمبی کھنچ گئی، ہاسپٹل میں کئی دن گزر گئے. تو ایک روز میاں اس کے پاس بیٹھا تھا تو بیوی نے چہرہ ذرا سنجیدہ سا، دکھی سا بنا کے کہا کہ اگر میں مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ تو اس کے منہ سے نکلا، وہ تو ٹھیک ہے، پر میں تو یہ سوچتا ہوں اگر تم بچ گئی تو میں کیا کروں گا. انفیکٹ یہ جو جملہ ہے بالکل ظالمانہ ہے، نہیں نکلنا چاہیے تھا. پر جب بندہ اتنا تنگ آیا ہوا ہو تو پھر اس کے منہ سے تو نکلتا ہے. پچھلے دنوں کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ جس نے اپنی بیوی کے سامنے ہنستے ہوئے کہا کہ میری اس کے ساتھ 20-25 سال گزر گئے ہیں، بہت اچھی گزری ہے، پر مجھے صبر کرنا آ گیا ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اصل میں جتنی یہ خوبصورت آپ کو دکھ رہی ہے، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو اتنی خوبصورت یہ نہیں رہتی. تو میں نے پھر سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ عورت کی خوبصورتی تب تک ہے جب تک اس کا منہ بند ہے. جس لمحے وہ منہ کھولتی ہے تو اگر تو اس نے حسن اخلاق والی کوئی بات کی، اچھی نرم دلی والی، محبت والی، تو آپ کے دل میں اتر جاتی. پر اگر اس نے کوئی اخلاق اور مزاج کی تیزی والی بات کی تو آپ کی نگاہ سے گرتی ہے. اگر اس نے اپنی بات پہ اصرار کیا اور اسی کو اور سختی سے اور تیزی سے کہا تو ظاہر ہے آپ کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، لیکن آپ رشتے کو نبھاتے جاتے ہو. وہ دونوں آئے اس لیے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ ہماری بیٹی، اکلوتی ان کی بیٹی ہے، ایم اے اس نے کیا ہوا ہے. اس نے کہا وہ بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے، دکھنے میں قد کاٹ اچھا ہے، لیکن وہ زبان کی بہت تیز ہے. اور ہم کو ڈر لگتا ہے کہ جس گھر میں بھی ہم جتنا مرضی اس کو جہیز دیں، جو مرضی بھی اس کو تحفے تحائف دیں، اس گھر میں جا کے تو زندگی اس نے چلانی ہے، وہ ہم نے نہیں چلانی. اور ہم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہاں اس کی زبان کی تیزی جب دلوں کو کاٹے گی تو رشتے بھی کٹیں گے. خاتون حضرات، جب بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو عام طور پہ اپنے آپ کو مکمل سمجھنے لگ جاتی ہیں. اگر ان کے رنگ گورے ہوں، شکل اچھی ہو، جسم اچھا ہو تو ظاہر ہے تھوڑا اندر تکبر بھی آتا ہے. ایسے میں اگر ماں باپ سمجھانے لگیں تو ان کو بہت برا لگتا ہے. تو میں نے ان کے والد سے کہا کہ اپنی بیٹی کو ایک بات سمجھائیے گا اور سمجھانے کے انداز میں نہ کہیے گا. اسے چاہے میرا ریفرنس دے دیجیے، جیسے کہیے گا کہ بیٹا زندگی میں جتنے خوبصورت پرندے ہیں یہ سب اپنی خوبصورتی سے نہیں اڑتے، اپنے پروں سے اڑتے ہیں. اور اسی طور پہ جتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں یہ زندگی میں جتنا اونچا اڑتی ہیں وہ اپنی خوش مزاجی سے اڑتی ہیں، بد مزاجی سے نہیں اڑتی. بد مزاجی تو ہمیشہ ناک کے بل اور منہ کے بل زمین پہ گراتی ہے. اور بد مزاجی تو نہ بڑے لوگوں میں تھی، نہ بڑے پیغمبروں میں تھی، نہ رب کو پسند ہے. تو پھر میں نے انہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا. موطا امام مالک میں امام مالک نے یہ پوری بات ان کی لکھی ہے کہ ایک دفعہ ان کے سامنے ایک سور آ گیا، پگ، اور اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے تھوڑا بندے کو گھن آتا ہے اور آپ کو برا لگتا ہے، یو فیل آڈ
لیکن انہوں نے اس سے کہا کہ جا تجھ پہ سلامتی ہو، میری آنکھوں کے سامنے سے چلا جا۔ اچھا، جس لمحے ہی واز سیئنگ دس، تو ان کے ایک ماننے والے نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہا؟ ہم لوگ تو ان کو دیکھ کر نفرت کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، برے برے لفظ کہتے ہیں، تو آپ نے اس پہ بھی سلامتی بھیجی۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری زبان کبھی بری بات کا مزہ بھی چکھے، کبھی اس کو ذائقہ بھی آئے، جو کہ جب ایک دفعہ آپ اس کو چکھا دیتے ہیں تو پھر وہ اسی کی عادی ہوتی جاتی ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر اتنی سینسٹیوٹی اور اتنی نزاکت اور اتنی احتیاط ہو اس زبان کے بارے میں، تو جب یہ تھوڑی سی بے احتیاطی اس سے ہوتی ہے تو اپنے بہن بھائیوں سے ہی آغاز ہوتا ہے۔ وہ چونکہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، پھر ماں اور باپ بھی ولنریبل ہوتے ہیں، آگے سے بولتے نہیں ہیں آگے۔ یہ تو ہم نہیں کہتے کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں سے ڈرتے ہیں، پر سچی بات ہے وہ اپنی بددعاؤں سے ڈرتے ہیں، وہ اس مومنٹ سے ڈرتے ہیں کہ ان کے منہ سے کچھ سخت نہ نکل جائے اور اللہ اس کو قبول نہ کر جائے۔ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں اگر اپنا مزاج انہوں نے نہ سنبھالا تو نئے گھر میں جانے والا کوئی ان کا لاڈ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ وہاں تو ترازو لٹکا ہوتا ہے اور آپ اس کے ترازو پہ صبح دوپہر شام تولے جاتے ہو۔ آپ کی مسکراہٹ بھی، آپ کی آنکھیں بھی، آپ کا لہجہ بھی، آپ کی ٹون بھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، وہ ساری لڑکیاں جو بہت خوبصورت ہیں اور جنہیں اپنی خوبصورتی پہ مان ہے، کہ دنیا میں بادشاہ اپنے ظرف سے پہچانے جاتے ہیں، مرد اپنی بہادریوں سے پہچانے جاتے ہیں، عالم اپنے علم سے اور فقیر اپنے ہمبل ہونے سے۔ اسی طور پہ جتنے دانشور ہیں وہ اپنی دانائی سے، جو سائنسدان ہیں اپنی ذہانت سے۔ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز جڑی ہے، کچھ پرندے اپنی آواز سے، کچھ پرندے اپنی خوبصورتی سے، ہر ایک کے ساتھ شیر اپنی ہیبت سے۔ کیا خیال ہے اگر ہر چیز کے ساتھ کوئی ایک ایک خوبی جڑی ہوئی ہے تو عورت اپنی بدتمیزی سے، بد تہذیبی سے، بد کرداری سے، بد مزاجی سے تو ظاہر نہیں پہچانی جاتی، پوری تاریخ میں نہیں ہے۔ عورت اپنی حیا سے پہچانی جاتی، اپنی نزاکت سے پہچانی جاتی ہے، اپنی محبت سے پہچانی جاتی ہے، اپنی وفا سے پہچانی جاتی ہے۔ حسن عمل اس کا جو ہے وہ اس کا سنسیئر ہونا، اس کا حیادار ہونا، اس کا آگے سے خاموش رہنا، اس کا برداشت کرنا۔ عورت کے بارے میں ہم نے کبھی بھی نہیں، پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں سی جگہ تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ عورت وہ تگڑی ہوتی ہے جو آگے سے ٹکا کے بدتمیزی کرے، جو تکبر کرے، جو اپنے آپ کو مردوں کی طرح پیش کرے، اور جو کسی کو بچ کے جانے نہ دے۔ کسی نے کوئی بات کہہ دی تو پیچھے ایک ہی دو چار سنائے، اور وہ بھی موٹی موٹی۔ جاہل عورتوں کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ کی جاتی ہیں کہ جاہل عورتیں کسی کا لحاظ نہیں کرتی، جاہل عورتیں چھوٹے بڑے کا رکھتی نہیں ہے مان، اور انہیں بڑے چھوٹے کا ہوتا ہی نہیں ہے لحاظ۔ جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے وہ بک دینا ہوتا ہے۔ اس کو بکنا کہا جاتا ہے، کہنا بھی نہیں کہا جاتا کہ جو دوسرے کی دل آزاری کرے۔ تو ایسے سارے ماں باپ جن کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، یا جن کی بیٹیاں بڑی بن چکی ہیں، یا جن کی بیٹیاں جاب پہ چلی گئی ہیں، انہیں یہ ڈر ہوتا ہے، اور یہ بہت جینوئن ڈر ہے کہ ان کی بیٹیاں دوسرے گھر میں جا کے، ظاہر ہے انہوں نے جو کچھ تحفے تحائف دیے، جتنا اس کو اچھا رشتہ ڈھونڈا، تو ساتھ دعائیں بھی دی کہ جا کے بسے اس گھر میں، دلوں میں بسے، گھر میں بسے، محبت میں بسے، لوگ اس کی اکرام کریں، عزت کریں، اس کی تعریف کریں، تحسین کریں۔ اور اگر آپ کو ہر کچھ دن کے بعد وہاں سے ایون اس کا میاں بھی فون کر کے بتانے لگے کہ ابا حضور اور اماں حضور، آپ کی بیٹی کی جو زبان ہے وہ اللہ معاف کرے گز بھر کی ہے، جب یہ بولتی ہے تو ایسے ہے کہ جیسے وہ سانپ کی زبان نکلی ہوتی ہے، اور اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس وقت یہ شکایت سن کے ماں باپ پہ کیا بیتی ہوگی، آپ اس بات کو تصور کیجئے۔ اور صرف وہ سن کے برا نہیں لگتا، ان کو ساتھ ہی وہ برے دن بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ جب یہ لمبی زبان منہ کے بل گراتی ہے اور رشتے کو فسخ کرا دیتی ہے۔ سو اے پیاری لڑکیوں جن کو رب نے بہت خوبصورتی دی ہے، اس خوبصورتی کو اچھا مانا کریں، پر اس کو بڑھانے کا، اس کو بہتر کرنے کا، اس کو سپورٹ دینے کا اپنے مزاج سے، اپنی نرم مزاجی سے، اپنی نرم گفتاری سے، اپنی حیا سے، اپنے لحاظ سے، اور اپنی بہت اچھے مزاج سے۔ میرا رب آپ کو خوش مزاج بنائے، خوش کلام بنائے، خوش گلو بنائے، خوش ادا بنائے، تاکہ اب جس گھر میں جاؤ راج کرو، اور پھر آپ کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا جائے آپ کے ماں اور باپ اور بہن بھائیوں کو۔ سلامت رہیے۔
اختر عباس کو اجازت. السلام علیکم.